یقیناً قدرت نے وادی کشمیر کو بے پناہ حسن سے نوازا ہے۔ یہاں کی سرسبزی و شادابی لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار وادی کشمیر کی بے پناہ حسین وادیوں، وہاں کے سیاحتی مقام، برف کے سفید چادر سے ڈھکے دور دور تک پھیلے پہاڑوں کو قریب سے دیکھے۔ یقیناً اس وادی کی سرسبزی و شادابی کی ایک بڑی وجہ یہاں موسم سرما کے دوران بڑے پیمانے پر برف باری کا ہونا بھی ہے، جو یہاں کے حسین نظاروں میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں گزشتہ کئی دنوں تک شدید برفباری ہوئی۔ برفباری کے سبب قومی شاہراہیں، اندرون و بیرون کی سڑکیں بند پڑی ہیں، جبکہ ضلع انتظامیہ برف ہٹانے اور سڑکوں کو بحال کرنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جموں کشمیر میں بعض علاقے پہاڑیوں پر آباد ہیں تو بعض نشیبی علاقے ہیں۔ اکثر و بیشتر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے ان برفباری کے ایام میں باقی دنیا سے بالکل کٹ جاتے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ اس طرح سے سنو فال ہو رہا ہے اور اس طرح سے پریڈکشن بھی ہے، اس کو دیکھ کر انتظامیہ کا ہم بہت شکر گزار کر رہے ہیں کہ ابھی تک انتظامیہ سفل ہو چکی ہے اپنے کام میں۔ جو روڈز ہیں وہ بھی پورے کنیکٹ ہے، چاہے وہ انٹیریئر روڈز ہے یا مین روڈز ہے، سبھی ریسٹور کیے۔ سبھی کلیئر ہو گئے ہیں، پریورٹی سیکنڈ والے بھی 80% ابھی تک کلیئر ہو گئی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس سال تو ہم نے دوسری اسٹریٹجی چینج کی کہ ہم نے ساتھ ساتھ مینول بھی ساتھ ہی رات کو ہی کلیئرنس کر دی۔ ہمارے اس میں جو ہائر اپ کے جو روڈس ہیں وہ سنگرونی ہے، سونم بنجر ہے، اور بھی کچھ علاقے ہیں جو یہاں سے ہیں راجپورہ سائڈ سے، وہ ہم نے پہلے ہی جو ہم نے پہلے ہی وہ مینول جو تھے ہم نے پہلے ٹیک اپ کیے ہیں، اینڈ وی ایکسپیکٹ بائی ایوننگ ہم وہ کلیئر کریں گے۔ اور لیکن رات تو بہت سارے پیشنٹس کو ہم نے ریسکیو کیا جو بہت سی عورتیں تھی، تو ان کی جو فیملی ہے تو ان کو ہم نے اپنے اپنے ہاسپٹل پہنچا دیا، وہ کام میں ہم نے پوری کر دیا۔ جموں کشمیر کے متعدد پہاڑی علاقوں کے لوگوں کے درپیش مسائل کو حکام کے سامنے لانے میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندوں نے بڑی پہل کی ہے۔ جن جن علاقوں میں برفباری ہوئی ہے وہاں سے برف ہٹانے کے لیے مشینیں لگائی گئی ہیں اور برف کو ہٹانے کا کام جاری ہے، جبکہ بعض افراد کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے برف ہٹانے کے کام میں سستی برتی جاتی، جس کے سبب مقامی لوگ ضلع انتظامیہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ برف باری کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، یہاں پر جتنے بھی سیب کے پیڑ تھے سب برف کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ گورنمنٹ انتظامیہ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمیں پھر دوبارہ سے یہ پیڑ دیے جائیں گے، تاکہ ہمارے باغات کا نقصان کافی ہوا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں سڑکوں سے برف نہ ہٹائے جانے یا تاخیر کے سبب ان علاقوں کے لوگوں کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر مریضوں کو ہسپتال پہنچانا ایک بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے میں ان علاقوں میں رابطہ سڑکوں کے منقطع ہونے سے علاقے میں ایمبولنس کی سہولت مریضوں کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں چارپائیوں پر ہسپتال پہنچانا پڑتا ہے۔ برفباری کے سبب سڑکوں گلیوں کا بند ہونا تو عام سی بات ہے، ساتھ ہی ان علاقوں پر بجلی کا نظام بھی پوری طرح ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع کے قصبہ و دیہات کا دورہ ان دنوں بڑے پیمانے پر عوامی نمائندوں اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہاں کے حالات سے واقف ہو کر ان علاقوں کے درپیش مسائل کا ازالہ کریں۔ میرے پاس کل 19 مشینیں ہیں اور ہمارے 3 کنٹرول رومز، کنٹرول روم کلگام، کنٹرول روم دمہال ہانجی پورہ اور سب کنٹرول روم کونڈ فلی طرح فنکشنل ہے۔ 19 مشینز کام کر رہے ہیں، جیسے کہ پہلے ہی ہائر اتھارٹی سے جو ایڈوائزری آئی ہے تو اس سے پہلے ہی ہم متحرک تھے، تو ہمارے ساری جو مشینری ہے مین اینڈ مشینری ہم نے پہلے ہی تیار کر رکھی ہے۔ ایوریج اگر دیکھا جائے ٹوٹل P1 اور P2 ملا کے تو 55%، مور دین 55% ہماری پروگرس ہے۔ اس وقت کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میکینیکل سب ڈویژن نے پہلے سے بھی اچھا کام کیا، اس سال بھی اچھا کام کر کے دے دیں گے۔ ایز پر دا ایکسپیکٹیشنز آف دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وی ول پرووائڈ اوور 100% ان دا فیلڈ۔ پورے ایریا میں بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے۔ اگر آپ کلگام ٹاؤن کی بات کریں تو 1 فٹ سے زیادہ سنو فال ہے۔
सिमिलरली अहरबल, टंगमर्ग जो DH-पुरा एरिया का है, वहाँ पर 3 to 4 फीट स्नोफॉल है हमारा। लेकिन हम लोगों ने जो हमारी टीम ने जो जिसमें कि MED, PMGSY, R&B और म्यूनसिपैलिटीज़ ने, अगर आप देखेंगे हम लोगों ने मिडनाइट से ही अपने स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस जारी रखे, जिसकी वजह से हमें एक हेड स्टार्ट मिला और आज सुबह से हमारी पूरी टीम्स स्नो क्लियरेंस में लगी है। अगर आप बात करेंगे डेटा की, तो अराउंड 70% रोड जो हमारे प्रायोरिटी 1 के हैं वो इस वक्त क्लियर हो चुके हैं। जो कंट्रोल रूम्स हैं, और हम लोगों ने वार्निंग भी दी हुई है, लोगों को इतला कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में कि दैट एवलांच आ सकती है और वेंचर न करे वो बाहर, सेफ लोकेशंस पे रहे। इन स्पाइट ऑफ की कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रहा है, जो पावर महकमे के जो हमारे मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं, और हम लोग सारे 47 जो फीडर्स हमारे इंशाल्लाह शाम तक रेस्टोर कर देंगे जब स्नोफॉल स्टॉप हो जाए। बर्फबारी के अय्याम में जहां रास्ते मसदूद हो जाते हैं, बिजली का तरसीली निज़ाम ठप हो जाता है, घर तबाह हो जाते हैं, वहीं पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफ़ी मशक्क़त का सामना रहता है, क्योंकि दर्जा हरारत मनफी होने की वजह से पानी पाइपों में ही जम जाता है और लोगों को पीने के पानी का इंतज़ाम बर्फ को पिघलाकर करना पड़ता है। बर्फबारी के अय्याम में पहाड़ी इलाके के लोगों को अशियाए खुर्दनी लाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आती हैं। बर्फबारी के सबब श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने से इन अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। अगरचे इंतज़ामिया पहाड़ी इलाकों में राशन पहुंचाने का काम पहले ही करती है, ताहम कई ऐसे भी इलाके हैं जहां लोग राशन लाने के लिए काफ़ी मसाफत तय करते हैं। शदीद बर्फबारी के सबब इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को आगाह भी किया जाता है कि बिना ज़रूरत घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि बाज़ औक़ात शदीद बर्फबारी के सबब बेशतर औक़ात लोग फंस जाते हैं, जहां कई दिनों तक उन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ जाता है। बाज़ औक़ात तो लोगों की जानें भी चली जाती हैं। अगरचे इन दिनों सयाहों की काफ़ी तादाद कश्मीर में है और बर्फबारी की पुरकशिश तस्वीर और वीडियोस अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के दौरान कश्मीर के लोगों के लिए कई मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना रहता है, जो कि कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत, जम्मू कश्मीर।